الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انبیاء کی آیت 45 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے کا سلسلہ کلام اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی کے ظہور کے ذکر پر ختم ہوا۔ یہ لوگ نشانیاں طلب کر رہے تھے، ان کو انفس و آفاق کی نشانیوں کی طرف بھی توجہ دلائی گئی، تاریخ کے حقائق کی طرف بھی متوجہ کیا گیا۔ آخر میں فرمایا کہ اگر تم نگاہ بصیرت رکھتے ہو تو یہ دیکھو کہ ایک وقت تھا خدا کا پیغمبر تنہا کھڑے ہو کر ہمارا پیغام پہنچا رہا تھا، اس کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ گرد و پیش میں بھی مختلف قبائل کے لوگ تمہاری طرف دیکھ رہے تھے، لیکن رفتہ رفتہ لوگوں پر حقیقت واضح ہونا شروع ہوئی۔ اب اگر تم دیکھو تو دیکھ سکتے ہو کہ حرم کے گرد و نواح کے علاقوں میں آہستہ آہستہ اس دعوت کو فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ یہ سرزمین حرم اپنے نواح سے سمٹتی چلی جا رہی ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ دعوت نتیجہ خیز ہونے والی ہے۔ اس میں وہ وقت آنے والا ہے جب تم دیکھ لو گے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ تمہاری اس سرزمین میں جس غلبہ حق کی بشارت دی گئی ہے کہ اس کے آثار ہیں۔ تم بار بار عذاب کی نشانی مانگتے ہو، اس کے بالکل برعکس اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اس کی توفیق سے یہاں بہت بڑی آبادی کو ایمان کی توفیق حاصل ہو رہی ہے۔ لہٰذا یہاں اللہ کا عذاب نہیں، اس کی رحمت آنے والی ہے، اس کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ اس پر آخر میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ دیکھتے ہو افہم الغالبون، پھر بھی یہ خیال کرتے ہو کہ تم ہی غالب رہو گے، کیا یہی غالب رہنے والے ہیں؟ اس کے بعد بھی ان کا یہی خیال ہے، یعنی غلبہ حق کے ان آثار کو دیکھنے کے بعد بھی کیا ان کا گمان ہے کہ یہی غالب رہیں گے؟ یہ تو صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ بساط الٹنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو اپنی آخری دعوت کے لیے منتخب کیا تھا، وہ جس اسکیم کے تحت منتخب کی گئی وہ کامیاب ہو رہی ہے۔ یہ تم چاہو تو دیکھ سکتے ہو، اور چاہو تو اس سے عبرت حاصل کر سکتے ہو، اور چاہو تو اس میں وہ نشانی پا سکتے ہو جو ہر سلیم الطبع آدمی کو سوچنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ اس مضمون پر پچھلا سلسلہ بیان ختم ہوا۔ اب فرمایا قل انما انذرکم بالوحی، ان سے کہو میں بس وحی کے ذریعے سے تم کو متنبع کر رہا ہوں۔ یہ اسی پر تبصرہ ہے کہ بار بار نشانیاں کیا مانگتے ہو؟ دیکھنا ہے تو ان چیزوں کو دیکھو، سمجھنا ہے تو ان حقائق کو سمجھو۔ میں تو صرف ایک کام کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، وہ ہے انذار بالوحی، یعنی اللہ مجھے جو کچھ وحی کرتا ہے میں اس وحی کے ذریعے سے تمہیں خبردار کر دیتا ہوں۔ میرا اصلی منصب یہی ہے۔ مجھے جس ذمہ داری پر فائز کیا گیا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں اللہ کی ہدایت تمہیں پہنچا دوں
اور یہ ہدایت جس وحی کے ذریعے سے مجھے دی جا رہی ہے وہ صرف ہدایت نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ تنبیہ بھی ہے، توجہ بھی ہے، دعوت بھی ہے۔ چنانچہ میں یہ انذار تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ انما انذرکم بالوحی، ان سے کہو میں بس وحی کے ذریعے سے تم کو متنبع کر رہا ہوں۔ پھر ایک توقف کے بعد فرمایا وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ اِذَا مَا يُنذَرُونَ، مگر یہ بہرے ہیں اور بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے۔ یعنی اللہ نے تو ہر لحاظ سے ایک بات پہنچا دی ہے اور پیغمبر نے اس کا ابلاغ کر دیا ہے، ہر دروازے پر دستک دے کر لوگوں کو متنبع کر دیا ہے۔ اس بستی میں اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے بات سنی نہیں یا اس تک پہنچی نہیں، مگر یہ بہرے ہیں، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رکھی ہیں، یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے اے پیغمبر جب انہیں خبردار کیا جائے۔ یعنی انسان کو اپنے کان خود کھولنے ہوتے ہیں، اپنی آنکھیں خود وا کرنا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حواس اس لیے نہیں دیے کہ آنکھیں موند کر رکھی جائیں، کانوں میں ڈاٹ لگا لی جائے، اس کے بعد تو نہ دنیا کی کوئی چیز سمجھی اور سمجھائی جا سکتی ہے نہ دین کی۔ دنیا کا علم حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے بھی یہی حواس ذریعہ ہیں، ان کو استعمال کرو گے تو مادے کے حقائق بھی سمجھ سکو گے، نفس کے غوامض بھی جان سکو گے۔ لیکن اگر ان حواس سے کام نہیں لیتے ہو یا ان کو مشتبہ بنا لیتے ہو، پھر سوفسطائیت ہے، پھر تشکیک ہے، پھر ارتیاب ہے، پھر اضطرابات ہے، پھر پریشان فکری ہے، پھر انتشار خیال ہے، اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آنکھیں، کان یہ سب کھلے رکھو گے تو صحیح بات سنو گے بھی، حقائق کو جانو گے بھی، اور ایک مرتبہ اگر حقائق تمہارے سامنے آ جائیں اور تم کسی تعصب کے بغیر ان کو اپنی عقل کی بارگاہ میں پیش کر دو، تو عقل ایسی چیز ہے کہ اس کو اگر پکڑ کر راستے سے نہ ہٹایا جائے تو وہ صراط مستقیم کو دیکھ لیتی ہے۔ بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے اے پیغمبر جب انہیں خبردار کیا جائے۔ یعنی کسی بہرے کو جتنا چاہے انذار کرتے رہو، جیسے چاہے توجہ دلاتے رہو، چیختے رہو، وہ کہاں سنتا ہے۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر کو بھی توجہ دلائی ہے کہ ان لوگوں کا معاملہ برعکس ہو چکا، یعنی اس کے بجائے کہ یہ پیغمبر کی بات سننے کے لیے اپنی فطرت کو بیدار رکھتے، انہوں نے اسی کو مسخ کر لیا ہے۔ اب ان سے یہ توقع رکھنا کہ انہیں کوئی بات سنائی جائے گی تو یہ سنیں گے، یہ عبث ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان سے کہو میں بس وحی کے ذریعے سے تم کو متنبع کر رہا ہوں، مگر یہ بہرے ہیں اور بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے اے پیغمبر جب انہیں خبردار کیا جائے۔ اس وقت تو یہ مطالبے کر رہے ہیں، یعنی کبھی یہ نشانی دکھائیے، کبھی وہ نشانی دکھائیے، کبھی یہ کر کے دکھائیے، کبھی وہ کر کے دکھائیے۔ اس وقت تو اس طرح کے مطالبے ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تمہاری طرف ایک پیغمبر کی بعثت ہو گئی ہے، پیغمبر کی بعثت کے بعد دعوت کا نتیجہ نکلا کرتا ہے، اور اگر وہ نتیجہ تم نہیں مانو گے تو تمہارے حق میں عذاب الہی کی صورت میں نکلے گا۔ جب انہیں متنبع کیا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ پھر لے آؤ وہ عذاب۔ اس پر تبصرہ کیا ہے وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اس وقت تو یہ مطالبے کر رہے ہیں عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ، اور ادھر واقعہ یہ ہے
کہ تمہارے پروردگار کے عذاب کا کوئی جھونکا بھی انہیں چھو جائے تو پکار اٹھیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، بے شک ہم ہی ظالم۔ یعنی جب واقعہ ہو جاتا ہے، جب حقیقت سامنے آ جاتی ہے، جب وہ حواس کی گرفت میں آ کر انسان کا احاطہ کر لیتی ہے، اس کے بعد کون انکار کر سکتا ہے؟ اس کے بعد کس کو استدلال سوچتا ہے؟ اس کے بعد کون ہے کہ جو اپنے الہات کی پٹاری کھول کے بیٹھے گا یا اپنے شرک کے لیے دلائل دے گا؟ اس وقت تو ظلم کا اعتراف ہوتا ہے، وہی ہو جائے گا۔ اور ادھر واقعہ یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کے عذاب کا کوئی جھونکا بھی نہیں چھو جائے، یعنی عذاب تو بہت دور کی بات ہے، اس کے بعد کس کے لیے یارہ ہے کہ وہ زبان کھول سکے؟ کوئی جھونکا بھی اگر چھو جائے تو پکار اٹھیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ انہیں بتاؤ کہ روز قیامت کے لیے ہم انصاف کی ترازو رکھ دیں گے۔ اس وقت ابتلا ہے، امتحان ہے، یہ امتحان ہم نے برپا کیا ہے، یہ ہماری اسکیم ہے، اس کو عدل کے پیمانوں پر نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن وہ وقت قریب آ جائے گا جب روز قیامت کے لیے ہم انصاف کی ترازو رکھتے ہیں۔ وہ دن آئے گا جب ہماری طرف سے پھر انصاف کیا جائے گا، وہ انصاف جو تم مانگتے ہو۔ انہیں بتاؤ کہ روز قیامت کے لیے ہم انصاف کی ترازو رکھ دیں گے۔ فلا تظلم نفس شیئا، پھر کسی جان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا، یعنی وہ انصاف کا دن ہو۔ یہاں تو تکلیفیں، مصیبتیں، صبر کا امتحان، یہ دنیا عدل یا انصاف کے اصول پر نہیں بنائی گئی، یہ ابتلا اور امتحان کے اسلوب پر بنائی گئی ہے۔ اس میں صبر کا بھی امتحان ہے اور شکر کا بھی امتحان ہے۔ نہ کسی کو جب نعمتیں دی جاتی ہیں تو یہ اس کا کوئی استحقاق ہوتا ہے یا اس کی کسی محنت کا انعام ہوتا ہے، یہ سب امتحان کے لیے۔ یہاں کسی کی محنت کا نتیجہ بھی نکلتا ہے تو نتیجہ بھی امتحانی کے لیے نکلتا ہے، اس لیے یہاں انصاف کی توقع نہ کرو، یہ انصاف کی دنیا نہیں ہے۔ وہ دن البتہ آئے گا، اس کا ہم نے وعدہ کیا ہے، وہ روز قیامت ہے، اس میں انصاف کی ترازو رکھ دی جائے گی اور پھر کسی جان پر ذرا بھی ظلم نہ ہو۔ یعنی جو اپنا مقدمہ پیش کرنا چاہے گا کرے گا، جو اپنا عذر بیان کرنا چاہے گا بیان کرے گا، وہ اس کا عذر سنا جائے گا اور ایک ایک چیز کو تول کر فیصلہ کیا جائے گا کہ کون ہے جو اپنی نیت، اپنے محرکات، اپنے مجموعی طرز عمل کے لحاظ سے رعایت کا مستحق ہے اور کون نہیں ہے۔ وہاں فیصلے خالص میرٹ پر ہو جائیں گے، ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ اس کی مزید وضاحت کی ہے، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لا موجود کریں گے۔ یعنی کسی نے اگر کوئی عمل کیا ہے تو یہ وہ گلہ نہیں کر سکے گا کہ اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ رہ گیا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیک عمل ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا، اور برا عمل ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گا، وہ ہم لا موجود کریں گے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اصل الفاظ ہے وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ان میں کانا کا اسم ہمارے نزدیک بربنائے کرینہ محذوف ہے، اور بہا میں ضمیر مؤنث لفظ حبہ کی مناسبت سے آ گئی ہے۔ یہ طالب علموں کے لیے بعض اشارات ہیں، یعنی عربی زبان کے لحاظ سے اس میں جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے وہ سمجھ لیا جائے۔ کانا کا حذف ہو جانا اور اس کا اسم نہ ہونا یہ عربی زبان کے عام قاعدے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا
تو ہم اس کو لا موجود کریں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم لوگوں کا حساب لینے کے لیے کافی ہیں، یعنی اس کے لیے ہمیں کسی کی مدد نہیں درکار ہوگی، ہم کافی ہیں۔ ہم نے جو نظم بنا دیا ہے وہ ایک ایک رائی کو اٹھا کر لے آئے گا، تمام اعمال کا ریکارڈ تمہارے سامنے ہوگا، تم خود اپنی پوری زندگی کو اس آئینے میں دیکھ لو گے، تمہاری لغزشیں اور تمہاری وفاداریاں سب تمہارے سامنے آ جائیں گی۔ اس موقع پر کوئی کہہ نہیں سکے گا کہ اس کے ساتھ ادنا درجے میں بھی کوئی ظلم ہوا ہے۔ وہ جس حال میں تھا، جتنا اس کا علم تھا، جو اس کو حالات میسر ہوئے، ان سب کا لحاظ کر کے ہم انصاف کے مطابق اپنا فیصلہ سنائیں گے، اس میں ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ باقی اس تنبیہ کے بعد اب ارشاد ہوا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، ہم نے موسیٰ اور ہارون کو خدا ترسوں کے لیے فرقان اور ایک روشنی اور یاد دہانی عطا فرمائی تھی۔ یعنی اس سے پہلے کہ یہ قرآن نازل کیا جائے، ہم نے موسیٰ پر یہ عنایت کی تھی اور اس کے بھائی ہارون پر یہ عنایت کی تھی کہ وہ لوگ جو خدا ترسی اختیار کرنے والے ہوں۔ خدا ترسی اختیار کرنے والوں کے لیے قرآن مجید کی تعبیر متقین کی ہے۔ اس کو اگر آپ بیان کیجئے تو اس کا صحیح مفہوم یہی ہے، ایک شخص نہ چنت ہے، بے خوف ہے، اس کو دنیا کی زندگی نے الجھا لیا ہے، اس کی نہ کسی باطن پر نگاہ ہے، نہ کسی ظاہر کی حقیقت کو وہ جاننے کے لیے تیار ہے۔ اس طرح کے آدمی کو کون اٹھائے، کون پکڑے اور کون یہ کہے کہ سنجیدگی کے ساتھ حالات کو دیکھو۔ لیکن اگر کوئی خدا ترس آدمی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ہدایت کا طالب ہوگا۔ یہ جو خدا ترسی ہے، یہ اصل میں انسان کی فطرت میں جو علم دیا گیا ہے اس سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے لیے انسان کو باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی پیغمبر کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ تقوی ہے جو انسان کے اندر ودیت کیا گیا ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے باللفظ بیان کیا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ لفظ جب بنایا اور سنوارا گیا ہے تو یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے پروردگار نے اس کا فجور یعنی نافرمانیاں، انحرافات، وہ بھی اس میں الہام کر دیے تھے، وہ تقویٰ اور اس کا تقویٰ بھی، یعنی یہ بات کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ سے ڈر کر رہنا چاہیے، مجھے اپنے حدود کا احساس کر کے زندگی بسر کرنی چاہیے، یہ تقویٰ ہے۔ یہ تقویٰ فطری تقویٰ ہے جو انسان کو دیا گیا ہے۔ قرآن مجید جب متقین کا لفظ استعمال کرتا ہے تو زیادہ مقامات پر اسی مفہوم میں استعمال کرتا ہے۔ یہاں بھی اسی طرح استعمال ہوا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو خدا ترسوں کے لیے، ہماری دعوت، ہمارا پیغام، ہماری کتابیں، ہمارے پیغمبروں کی تعلیمات، وہ کن کے لیے ہیں؟ خدا ترسوں کے لیے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا اندیشہ رکھتے ہیں، جن کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم کہیں پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہوں تو وہاں راندہ درگاہ نہ ہو کر رہ جائیں، جنہیں یہ تشویش رہتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہم کوئی غلط راستہ نہ اختیار کر لیں، غلط راستہ نہ اختیار کر لیں، صحیح راستے سے محروم نہ رہ جائیں۔ یہ احساس ہے جس کو خدا ترسی کہا جاتا ہے۔ اگر یہ احساس موجود ہے تو پھر کوئی پیغمبر آئے گا، کوئی ہادی آئے گا، کوئی دعوت دینے والا آئے گا تو جلد یا بدیر انسان اس کو پہچان لیتا ہے، اور پہچان لیتا ہے تو پھر ہدایت سے محروم نہیں رہتا۔ تو یہاں فرمایا کہ موسیٰ اور ہارون کو ہم نے خدا ترسوں کے لیے فرقان دیا تھا۔
ظاہر ہے کہ اللہ کی کتاب فرقان ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ میں نے جب بھی کوئی کتاب دی ہے وہ اسی لیے دی ہے کہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کر دے لے، یحکم بین الناس فی مختلفوا فی، وہ فرقان اور کسوٹی بن کے آتی ہے۔ اس سے مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ سارے علم کی بنیاد بن جائے، اور جو علم اس سے حاصل ہو وہ عمل کی بنیاد بن جائے۔ وہ دی ہی اس لیے جاتی ہے۔ اس کتاب کو یہ حیثیت حاصل ہونی چاہیے کہ مذہب کے معاملے میں، دین کے معاملے میں ہمیشہ اسی کی مراجعت کی جائے، اسی سے رجوع کیا جائے۔ جب کوئی اختلاف سامنے آئے، کوئی تعبیریں سامنے آئیں، لوگ اپنے اپنے پیغامات پیش کریں، تو انسان ہمیشہ اس کتاب کو کھولے اور دیکھے کہ اس میں کوئی چیز اس کے خلاف تو نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر کوئی چیز قبول کی جائے گی، اسی بنیاد پر رد کی جائے گی۔ اس کتاب کی روشنی میں سب کچھ سمجھا جائے گا۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے اور کھول کر رکھنے کے لیے عنایت فرمائی ہے۔ یہی اختلافات میں فیصلہ کن اتھارٹی ہے۔ تو یہاں اس کو لفظ فرقان سے تعبیر کیا، جو ظاہر ہے کہ تورات ہے۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو خدا ترسوں کے لیے فرقان، آگے پھر وضاحت کی ہے کہ وہ فرقان کیا چیز عطا کرتا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ ایک روشنی، نور۔ قرآن کے بارے میں بھی یہی بات ہے، وہ فرقان ہے۔ قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام فرقان ہے، بلکہ بعض جگہوں پر وہ ایسے ہی مذکور بھی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا ہے۔ فرقان کا مطلب ہے فرق کرنے والی چیز، حق و باطل میں امتیاز کرنے والی چیز۔ جیسے آپ سونا یا پیتل لے جائیں تو ایک سونار کسوٹی پر لگا کے دیکھ لیتا ہے کہ اس میں کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا سونا ہے اور کیا خاک راکھ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے قرآن فیصلہ کرتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے کہ کیا چیز حق ہے، کیا باطل ہے۔ اختلافات کے معاملے میں، مذہبی معاملات میں جہاں کوئی ارتیاب، کوئی شک پیدا ہو جائے، وہاں ہمیشہ اللہ کی کتاب کو اپنا مرجع اور اپنا ماوا بنانا چاہیے، اسی میں پناہ لینی چاہیے، اسی کو مضبوط پکڑنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ہم نے فرقان دی تھی، اور یہ ایک روشنی تھی اور یاد دہانی تھی۔ اللہ کی کتابیں انسان کو متنبہ رکھتی ہیں، وہ فراموش کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے، یاد دلاتی ہیں۔ فطرت کے اندر دی گئی رہنمائی کی یاد دہانی کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اسی لحاظ سے اس کو ذکر اور ذکرہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح اس کے ناموں میں فرقان ایک نام ہے، اسی طرح نور بھی ایک نام ہے، اسی طرح سے ذکر بھی ایک نام ہے۔ یعنی یہ روشنی بھی ہے، یہ یاد دہانی بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک کسوٹی بھی ہے۔ یہی معاملہ تورات کا تھا، یہی معاملہ قرآن کا ہے۔ میں نے اس پر لکھا ہے یعنی تورات، یعنی فرقان سے کیا مراد ہے؟ تورات، جو حق و باطل کا فرق دکھانے والی کسوٹی تھی، جس سے فکر و عمل کی تاریکیوں میں ہدایت و معرفت کی روشنی حاصل ہوتی تھی۔ دنیا میں جب افکار کا ہجوم ہوتا ہے تو ذہن اور فکر کی دنیا میں تاریکی پیدا ہوتی ہے، ظلمت آتی ہے۔ اس ظلمت میں جو چیز روشنی دکھاتی ہے وہ اللہ کی کتاب، یہ فرقان، تورات اور قرآن ہے، جس سے فکر و عمل کی تاریکیوں میں ہدایت و معرفت کی روشنی حاصل ہوتی تھی، اور جس میں ان سب حقائق کی یاد دہانی کرائی گئی جو اس وقت زیر بحث ہے۔ تو اس لحاظ سے قرآن مجید بھی ذکر، ذکرہ اور روشنی ہے، تورات بھی ذکر، ذکرہ، روشنی اور فرقان ہے۔ تو قرآن نے تمہید اٹھائی اب اگلی بحث کی کہ ہم نے یہ موسیٰ اور ہارون کو دی تھی اور خدا ترسوں کے لیے دی تھی۔ اب خدا ترسوں کا آگے پھر مزید وضاحت کے ساتھ ذکر کیا۔ الذین یخشون ربہم بالغیب
وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا خطرہ رکھنے والے ہیں۔ دیکھیے کیا اسلوب اختیار کیا ہے، یعنی ان کو یہ احساس رہتا ہے کہ اگرچہ ہم دیکھ نہیں رہے، اللہ تعالیٰ کی دنیا یہ ہمارے حواس کی گرفت میں نہیں آتی، لیکن عقل کہتی ہے کہ یہ کائنات کسی کے بنانے سے بنی ہے، اور انسان کا وجود گواہی دیتا ہے کہ وہ کسی کی مخلوق ہے۔ جب خلق کا مشاہدہ انسان کرتا ہے تو اپنے شعور کی ساختی سے مجبور ہوتا ہے کہ خالق کو دریافت کر لے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے، اس کو یہاں خشیت سے تعبیر کیا ہے، یعنی یہ اندیشہ کہ میں کہیں غلط راہ پر نہ پڑ جاؤں، میں مواخذے میں نہ آ جاؤں۔ ابھی تفصیلات نہیں معلوم انسان کو، وہ بن دیکھے اپنے پروردگار سے اندیشہ ناک ہو جاتا ہے۔ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور قیامت کا خطرہ رکھنے والے ہیں، یعنی انہیں خیال ہوتا ہے کہ اگر موت کے بعد اٹھائے گئے، وہ دن آ گیا، اس دن میں پھر کیا ہوگا؟ آخر وہ دن ایسے ہی تو برپا نہیں کیا جائے گا، مقصد ہے، وہ مقصد اگر جواب دہی ہے تو پھر کیا میں آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ یہ چیز ان کو اندیشہ ناک رکھتی ہے، خبردار رکھتی ہے، متنبع رکھتی ہے۔ یہ چیز اگر انسان میں موجود ہے تو پھر اس کے بعد صرف ہدایت چاہیے، یعنی وہ یہ جان لے کہ میں اللہ کو کیسے خوش کر سکتا ہوں، میں قیامت میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں، اللہ کو کیسے خوش کر سکتا ہوں اور قیامت میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں۔ یہ سوال ہے جس کا جواب اللہ کے پیغمبر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر انسانوں کو یہ حقیقت بتانے کے لیے آئے ہیں۔ ان سے باقی چیزوں کے بارے میں توقعات رکھنا احمقانہ جسارت ہے۔ دنیا میں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے لیے ایجادات کرنی ہے، ہمیں اس دنیا کے مادی حقائق دریافت کرنے ہیں، اپنے لیے سہولتیں پیدا کرنی ہیں، ہمیں یہاں جنگ و جدال کا سامان تیار کرنا ہے، یہ سب عقلی چیزیں ہیں۔ سیاست، معیشت، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کوئی مداخلت نہیں کرتے، انسان اپنی راہ پر چلے۔ البتہ اس کو جو اخلاقی وجود دیا گیا ہے، حادثہ اخلاقی، اس کو اس دنیا میں ہمیشہ غلبے کے مقام پر رکھے، اپنے کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کاروبار کرنے میں، اسکیمیں بنانے میں، جنگ و جہاد میں اترنے میں، ہر موقع پر یہ خیال رکھے کہ میرے پروردگار نے جو اخلاقی حدود قائم کر دیے ہیں، میں کہیں ان سے متجاوز نہ ہو جاؤں، میں جو کچھ کروں اس کا جائزہ لیتا رہوں۔ تو مذہب کی مداخلت اس دنیا کے معاملات میں اخلاقی پہلو سے، یعنی مورل بینگ ہوں میں، میرے اندر ایک حادثہ اخلاقی ہے، وہ کبھی کند نہ ہو کر رہ جائے، کیونکہ اس کے لیے مجھے قیامت میں بھی جواب دہ ہونا ہے۔ تو اس کو خاص طور پر توجہ دلا کے لوگوں سے کہا کہ وہ زیر غور رکھیں۔ تو ارشاد ہوا کہ وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا خطرہ رکھنے والے ہیں، وہی اللہ کی کتابوں کو ایک کسوٹی اور فرقان اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی چیز کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں، وہی ان سے روشنی حاصل کرتے ہیں اور وہی ان سے یاد دہانی حاصل کرتے ہیں۔ میں نے لکھا ہے اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے جو ہدایت نازل کی جاتی ہے، یعنی ایک ہدایت وہ ہے جو میرے دل میں ودیت کر کے، میرے نفس میں الہام کر کے مجھے پیدا کیا گیا ہے، وہ اگر موجود ہے تو پھر انبیاء کی ہدایت کیا کرتی ہے، وہ اس ہدایت کے لیے نافع ہوتی ہے، اس کی رہنمائی کرتی ہے، اس کو منزل رسید کر دیتی ہے۔ اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے جو ہدایت نازل کی جاتی ہے، اس سے وہی نفع اٹھا سکتے ہیں، کون؟ جو اس دل میں موجود ہدایت کی قدر کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص خدا سے بے خوف ہے اور اپنے انجام کا بھی کوئی اندیشہ نہیں رکھتا، اس نے طے کر لیا ہے کہ یہی دنیا ہے، اسی میں مجھے جینا ہے، مر کے مٹی ہو جانا ہے، تو اس ہدایت سے اس کو کوئی نفع حاصل نہیں ہو سکتا۔
یعنی یہ چیز تو چونکہ علم و عقل پر مبنی ہے، تو اگر اس نے علم و عقل کو ہی کند کر لیا تو پھر کون ہدایت دے گا اسے؟ یہ نافع انہی کے لیے ہوتی ہے جو خدا اور آخرت کے بارے میں اپنی فطرت کے الہام کو سنتے اور سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کرتے رہتے ہیں، یہ ان کو ملتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن بھی ہم نے اسی طرح انہی کے لیے نازل کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اسی طرح جیسے ہم نے موسیٰ کو تورات دی تھی، یہ قرآن بھی ایک بابرکت یاد دہانی ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے، پھر کیا تم لوگ اس سے بیگانے ہی رہو گے؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت نقل ہوئی ہے، یہاں اس کا رقم ہے 692۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، میری اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں، میری اس مسجد میں اگر تم نماز ادا کرتے ہو تو مسجد حرام کے سوا باقی دنیا کی ہر مسجد میں جو نماز بھی پڑھی جاتی ہے اس میں یہ 1000 نماز سے بہتر ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی بنائی ہوئی یہ آخری مسجد ہے۔ اس سے پہلے جو ایک بڑی مسجد اللہ کے پیغمبر داؤد نے بنائی اور اس کو سلیمان علیہ السلام نے پایہ تکمیل تک پہنچایا، اس کو قرآن نے اس مسجد کے حوالے سے مسجد اقصیٰ کہا ہے، یعنی دور کی مسجد۔ ظاہر ہے وہ عرب سے دور کی مسجد ہے، وہی مسجد ہے جس کو ہم القدس یا بیت المقدس کہتے ہیں۔ یہ سیدنا داؤد نے شروع کی اور سیدنا سلیمان نے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اس سے بھی پہلے جو دنیا کی پہلی مسجد بنائی گئی وہ المسجد الحرام ہے، بیت اللہ۔ یہ پورا باب مساجد کا باب ہے۔ اس میں اب یہ تعارف کرایا جا رہا ہے کہ اللہ کی وہ مسجد جس میں تم حج کرنے کے لیے جاتے ہو وہ ابراہیم کی بنائی ہوئی مسجد ہے۔ اس کا درجہ، اس کا مرتبہ، اس کی برکت دنیا کی ہر مسجد سے زیادہ ہے، اس کے ساتھ کسی مسجد کا کوئی تقابل نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ارشاد ہوا کہ یہ میری مسجد ہے، اور اس کے علاوہ بیت المقدس بھی ہے، یعنی وہ ایک مسجد بھی ہے۔ تو مسجد نبوی میں اگر تم عبادت کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تو اس کا کیا اجر ملے گا، اس کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے اندر جو اپنے پروردگار کی طرف بڑھنے کا جذبہ رکھتا ہے، اس کو سامنے رکھ کر اگر کسی خوگرے پیکرے محسوس کی طرح سفر کا ارادہ کرے تو یہ مسجدیں ہیں جو اس کے سفر کی منزل بن سکتی۔ یعنی اگر کبھی دل چاہے کہ میرے پروردگار کی رحمت و برکت کا پے در پے نزول جن جگہوں پر یا جن مساجد میں ہو رہا ہے، میں وہاں جاؤں، وہاں جا کر عبادت کروں، میں اپنا سر نیاز اپنے پروردگار کے سامنے رکھوں، تو وہ یہ مسجدیں ہیں۔ ان میں پھر ظاہر ہے کہ آدمی سفر کر کے جاتا ہے، دور سے جاتا ہے، ہمت کر کے ارادہ کر کے وہاں پہنچتا ہے۔ یہ آسان نہیں ہوتا، جتنا دور ہوگا اس کے لحاظ سے اتنی ہی مشقت اٹھانی پڑے گی، اللہ اس کا صلہ دیتے ہیں۔ وہ صلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہی عبادت جو دنیا میں کسی اور جگہ کی جائے تو ظاہر ہے کہ اپنا ایک مقداری اجر رکھتی ہے، اس کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔
چنانچہ یہاں مسجد نبوی کے بارے میں یہ بیان فرمایا۔ وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثت مساجد مسجد الحرام والمسجد الاقصی و مسجدی ھذا۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ موضوع نہیں کہ وہ خاص عبادت کی غرض سے رخت سفر باندھ کر سفر کرے اور پہنچے اور یہ چاہے کہ اس کو برکت حاصل ہو، وہ کسی خاص جگہ پہ جا کے اللہ کی عبادت کرے سوائے 3 جگہوں 3 مسجدوں کی۔ اس کو عام طور پر ہمارے فقہاء ایسے بیان کرتے ہیں کہ شد رحال صرف 3 ہی مسجدوں کے لیے کیا جا سکتا ہے، یعنی انسان سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے، سفر کرتا ہے، مختلف جگہیں دیکھتا ہے۔ دنیا میں ہزاروں مسجدیں بنائی گئی ہیں، بہت خوبصورت مسجدیں ہیں، ان میں بادشاہوں کی بنائی ہوئی مسجدیں بھی ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے انسان جاتا ہے، جائے اس میں کوئی معنی نہیں ہے، لیکن نیکی کے لیے، خیر کے لیے، مسجد کی زیارت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا احساس کر کے جانا، یہ ظاہر ہے کہ عبادت کا سفر ہے۔ تو عبادت کا یہ سفر ہے جس کو یہاں شد رحال سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ صرف 3 ہی مسجدوں کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ ایک مسجد حرام بیت اللہ، جب آپ کا جی چاہے جائیں، 10 مرتبہ جائیں، عمرے کے لیے جائیں، حج کے لیے جائیں، اس کے اپنے آداب و مناسک ہیں، وہ سب سکھا دیے گئے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے وہ سکھائے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے اور تاریخ بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ مسجد اس سے پہلے بھی بنی ہوئی تھی۔ قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ جو پہلی مسجد بنائی گئی زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے، جو پہلا معبد تعمیر کیا گیا، وہ یہی بیت اللہ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ تو سب سے اہم مسجد ہے، ابراہیم کی بنائی ہوئی ہے۔ والمسجد الاقصی، اس کے بعد پھر انہی کی اولاد میں سے، بنی اسرائیل میں سے سیدنا داؤد نے ایک دوسری مسجد بنائی۔ اس کے بنانے میں بھی کچھ مسائل پیش نظر تھے۔ بنی اسرائیل کو ایک ذمہ داری دی گئی تھی، اس ذمہ داری پر جس زمانے میں وہ فائز کیے گئے، اس میں اگر ان سے کہا جاتا کہ وہ بنی اسماعیل جس مسجد کے متولی ہیں سارے معاملات وہاں جا کے کریں، تو یہ بہت مشکل ہو جاتا، ایک بڑا امتحان ہوتا ان کے لیے۔ چنانچہ ایک مسجد، ایک عبادت گاہ ان کے لیے بھی بنا دی گئی جو قبلہ رخ ہونے میں اسی مسجد کی جانب تھی۔ چنانچہ وہ مسجد اقصی قرآن مجید میں کہی جاتی ہے، بالعموم اس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ اب مسجد اقصی نام کی کوئی عمارت 70 عیسوی کے بعد سے دنیا میں موجود نہیں ہے۔ وہ اصل میں ایک قطع اراضی ہے، کئی ایکڑ زمین ہے، جس کو ٹیمپل ماؤنٹ کہا جاتا ہے۔ وہ ایک کمپاؤنڈ ہے، وہ موجود ہے، اس میں وہ ہیکل تعمیر کیا گیا تھا۔ تو مسجد جب پیغمبر بنا دیتے ہیں تو پھر وہ مسجد ہے قیامت تک، اس میں کوئی عبادت کے لیے عمارت بنے نہ بنے، اس میں زمین پر 2 صفیں بچھا لی جائے، وہ مسجد ہی ہے۔ اس وجہ سے قرآن نے اس کو مسجد ہی قرار دیا ہے۔ وہ جگہ موجود ہے، اس میں ظاہر ہے کہ مسجد بنائی جا سکتی ہے۔ مسلمانوں نے یہ احتیاط کی کہ اس جگہ مسجد نہیں بنائی، اس کے جنوبی کنارے میں ایک مسجد بنا لی، جس کو اب لوگ مسجد اقصی سمجھتے ہیں، طرح ہے کہ وہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی مسجد ہے، بعد کی، وہ اس جگہ پر نہیں بنائی گئی۔ مسجد اقصی و مسجدی ھذا، اور فرمایا تیسری میری مسجد۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، یعنی مسجد نبوی جو مدینے میں بنائی گئی۔ تو یہ 3 مسجدیں ہیں جن کے بارے میں یہ فرمایا ہے۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا ہے کہ انسان کے اندر بعض جگہوں کی زیارت کے فطری داعیات ہیں۔ یہ وہی چیز ہے جس کو بیان کیا گیا ہے کہ خوگرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر۔ یہ جو بت پرستی ہے وہ بھی اصل میں انسان کی اسی کمزوری سے پیدا ہوتی ہے، وہ علامتیں بناتا ہے اور پھر ان کے معاملے میں ایک جذباتی تعلق استوار کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس جذبے کی رعایت کی
لیکن اس کے لیے کوئی بت نہیں پیش کیا، مسجد بناؤ، اللہ کی عبادت گاہ بنا لو۔ تو ابراہیم کی بنائی ہوئی عبادت گاہ اپنے اندر بڑی برکتیں رکھتی ہیں، اس کا ذکر خاص طور پر قرآن میں آیا ہے کہ وہ کیا کیا برکتیں اور رحمتیں ہیں جو اس کا احاطہ کیے رہتی ہیں۔ ایسا ہی مسجد اقصیٰ کا معاملہ ہے، اسی طرح کی صورتحال مسجد نبوی کی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ جذبہ اگر پیدا ہو تو ان مسجدوں کے لیے رخت سفر باندھو۔ اس کے علاوہ اگر زیارت گاہیں بناؤ گے اور قبروں کی پرستش کرو گے تو ان کی مٹی بیچو گے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے خاص طور پر تنبیہ کی ہے کہ رخت سفر باندھنا ہے عبادت کی غرض سے، عقیدت کے جذبے سے، تو پھر صرف یہ 3 ہی مسجدیں ہیں جن کے لیے رخت سفر باندھ سکتے ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔